وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ 7واں رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کے نفاذ کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اور مطالبہ بار بار یہ رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، ان کو معاشرے میں نافذ کیا جائے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے عملی اعتبار سے وہ کفر کا اور شرک کا اور فسق یعنی اللہ کی نافرمانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس کے ذریعے سے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے جنہوں نے فرمانبرداری کی روش اختیار کی تھی، یعنی کہ اللہ کے انبیاء جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے وہ دعوت حق تھی اور سراپا لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی۔ فرمایا کہ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس کے ذریعے سے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کو جو یہودی ہوئے، وربانیون والاحبار، اور اللہ والے بھی اور علماء بھی، یعنی انبیاء کے بعد اور انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے اللہ والوں کی ذمہ داری تھی، علماء کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو حق بات کا حکم دیں۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے۔ اب یہ نوٹ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے انبیاء نے بھی لوگوں کو حق پہنچایا، اور اللہ والوں اور علماء کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ کتاب کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں۔ مزید بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت تک کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کے ذمہ لگائی گئی تھی، لیکن بعد میں ان میں برے لوگ پیدا ہوئے، دنیا پرست علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، جبکہ قرآن حکیم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر نگران بھی تھے، یعنی اس کتاب پر وہ گواہ بھی تھے جو اللہ والے اور علماء تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشون، بس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ مراد یہ کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کی ذمہ داری بندے کی یہ کہ وہ اللہ کے حضور میں جواب دہ ہے، تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ کے احکامات کے حوالے سے، اور لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ مراد یہ کہ میرے احکامات کو چھوڑ کر، میرے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اگر تھوڑی بہت دنیا جمع کر بھی لی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب بڑے سخت الفاظ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ یعنی دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو ماننے کا اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے،
تو حقیقت کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے وہ کفر کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ ذکر بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ہے، لیکن نوٹ فرمائیے کہ آج اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، ہم قرآن حکیم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اب یہ آخری ہدایت نامہ ہے انسانیت کے لیے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے ہدایت ملے گی اور اسی پر عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ لیکن اللہ کے یہ الفاظ مفسرین نے فرمائے کہ عام ہیں، جن کو بھی اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور وہ اس کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو فرمایا کہ یہی لوگ کافر ہیں۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں یعنی کتاب میں ان کے لیے طے کر دیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ قصاص کا حکم ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی کو کوئی زخم پہنچایا ہے، اس کے کسی عضو کو، کسی آرگن کو تکلیف پہنچائی ہے تو وہ بدلہ دلایا جائے گا۔ یہ قصاص کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہے، اور یہی قصاص کا بدلے کا حکم اہل کتاب کو بھی دیا گیا تھا، تورات میں بھی حکم نازل کیا گیا تھا۔ چنانچہ آج بھی بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 21 اس کی آیات 23، 24 اور 25 میں یہی الفاظ موجود ہیں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ ہے الہی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمائی تھیں، اور اس شریعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہی احکامات قصاص کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ یہ مقتول کے ورثاء کے لیے، یا جس کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس نے معاف کر دیا فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اس کے یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی ظالم ہیں۔ نوٹ فرمائیے، ظلم کا لفظ قرآن حکیم میں عموماً آتا ہے شرک کے لیے، چنانچہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک وقت میں کسی ایک اتھارٹی کے حکم پر ہی عمل ہو رہا ہوگا، یا تو اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہا ہوگا، یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور اتھارٹی کے، کسی اور مخلوق کے، کسی اور انسان کے حکم پر عمل ہو رہا ہوگا، یا کوئی نفس کی پرستش کر رہا ہوگا، یا کوئی شیطان کی پٹی پڑھائی گئی ہے اس پر عمل کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہر اعتبار سے شرک کا معاملہ ہے۔ فرمایا وقفینا علی آثارہم عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام وسلام علیہ کو ان کے نشان قدم پر بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے تورات میں سے نازل کیا گیا۔ مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، بنی اسرائیل کے آخری رسول کی حیثیت سے، کئی رسولوں کے بعد آئے لیکن وہ بھی تورات کی تصدیق کرتے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات میں سے تھا، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے رسولوں پر جو بھی کلام نازل فرمایا وہ سراسر لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا، ان کی بھلائی کے لیے تھا۔ یہ تو بعد کے دور میں ہوا کہ لوگوں نے کتابوں میں تبدیلی کر دی، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو ان کے وقت میں جو کچھ عطا فرمایا وہ سراپا برحق تھا، ہدایت تھا اور نصیحت تھا تمام لوگوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، جو کچھ بھی اللہ کا کلام ہے اس میں جو بھی احکامات ہیں اس کے اوپر ان کو عمل کرنا چاہیے۔ یہاں بھی نوٹ فرمائیے
کہ بنی اسرائیل کے لیے جو احکامات تھے وہ تورات میں تھے، اسی میں 10 مشہور احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، تو احکامات تورات میں تھے۔ انجیل میں وعظ و نصیحت ہے، انجیل میں اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کردہ پر حکمت باتیں ہیں، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کا ایڈریسز کا ذکر بھی ہے، لیکن نوٹ فرمائیے کہ احکامات تورات میں تھے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو کچھ کہ اللہ نے نازل فرمایا اس میں سے۔ تو جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس سے مراد تورات ہی ہے۔ اور نوٹ فرمائیے کہ جو بھی عیسائی اس وقت بھی موجود ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی مانتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کی جو بھی کتاب اس وقت موجود ہیں اس میں اللہ کے احکامات موجود ہیں، تو یہ ان کو بھی مانتے ہیں جو کچھ کہ تورات میں تھا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ یہ 3 آیات پر غور فرمائیے۔ آیت نمبر 44، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ آیت نمبر 45، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم یعنی مشرک ہے۔ آیت نمبر 47، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق یعنی نافرمان ہے۔ یہ ہیں اللہ رب العزت کے فیصلے ان لوگوں کے حوالے سے جن کو اللہ کتاب عطا فرمائے اور وہ اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہمارے اپنے جسم پر اختیار دیا ہے، ہماری انفرادی زندگی میں ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہاں ہمیں فوراً عمل درآمد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور کچھ احکامات ہوئے ہیں جو ہماری اجتماعی زندگی کلیکٹیو لائف سے متعلق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سود کے نظام کو ختم کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ باغیوں کو سزائیں دی جائیں گی، لیکن ایک انسان اکیلے ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو جہاں تک ہماری انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں۔ جو بھی نماز ترک کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی نے اس کو نماز ترک کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ جو شخص بھی جھوٹ بول رہا ہے اپنی مرضی سے بول رہا ہے، اسے کسی نے پابند نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے بھی ان آیات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو انفرادی سطح پر فوراً عمل کرنا چاہیے، اور اجتماعی نظام کے اندر کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت کے احکامات کے نفاذ کی، تاکہ ان اعلانات سے ہم بچ سکیں۔ یہ جو ڈراوے وارننگز اللہ نے بیان فرمائی اس سے ہم بچ سکیں۔ اللہ نے ہمیں بھی یہ خطہ زمین پاکستان عطا فرمایا تھا، ہم نے اللہ کا نام لے کر مانگا تھا، اللہ وہ خطہ زمین عطا فرما کہ جہاں تیرے دین کے احکامات پر عمل کر سکے، لیکن آج وہ دین کہیں نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی شریف میں الفاظ ہیں، وقت آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج کہاں ہے اسلام؟ اللہ کی تعلیمات قرآن کے اندر لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہے، معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ آج کہاں ہے قرآن؟ کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، اس پر عمل دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ اللہ ہمیں ان ڈراووں سے، ان وارننگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی نظام کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پوری کی پوری زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات پر ہم عمل کر سکیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ لوگوں نے جو تحریفیں کر دی پچھلی کتابوں میں، یہ قرآن ان تحریفوں کو دور کرتا ہے اور حق لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ وَمُہَیْمِنًا عَلَیْہِ، اور ان کتابوں پر یہ نگہبان بھی ہے، جو کچھ اس میں سے چیزیں چھپا دی گئی، حق کے ساتھ باطل ملا دیا گیا، قرآن صاف صاف کر کے اب کھول کر بیان کرتا ہے۔ فَاحْكُم بَیْنَہُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس کے مقابلے میں جو حق میں سے آپ کے پاس آ چکا ہے۔ تو اللہ نے جو حق عطا فرمایا اسی کے مطابق فیصلہ کیجیے اور ان کی خواہشات کو اہمیت نہ دیجیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راستہ مقرر کیا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ دین تو اول دور سے ایک ہی رہا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں الفاظ ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں نے ایک ہی دعوت دی، ایک اللہ کو مانو، رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، موت آنی ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، وہاں یا تو جنت کا نتیجہ ہے یا جہنم کا نتیجہ ہے۔ یہ بنیادی تعلیمات تمام رسولوں کی ایک ہی رہی۔ ہاں شریعتوں میں فرق رہا ہے، احکامات کی عملی صورت میں فرق رہا ہے، نماز کی کیفیت میں، روزے کی کیفیت میں فرق رہا ہے، لیکن بنیادی تعلیمات تمام رسولوں کی ایک ہی تھیں۔ تو فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے علیحدہ علیحدہ شریعت مقرر فرمائی، وَمِنْهَاجًا، اور راستہ مقرر فرمایا، روشن تعلیمات عطا فرمائی، وہ راستہ کہ جو حق کی طرف لے جانے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، زبردستی وہ کسی کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم بھلائیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دین اللہ نے عطا فرما دیا، تعلیمات واضح ہیں، احکامات واضح ہیں، تو اختلافات میں پڑھنے کے بجائے، فضول بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جو حق آ چکا اسے قبول کرو اور بھلائی کے معاملات میں، نیکیوں کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا اس کے بارے میں جو کچھ تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کو اہمیت نہ دیجیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہیے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دے کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ اب یہ اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کے حوالے سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ خطاب ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہدایت دی جا رہی مسلمانوں کو کہ دیکھو ان کے برغلاوے میں نہ آ جانا، کہیں تمہیں یہ حق سے دور نہ کر دیں، تو چوکنے رہو ان کے حوالے سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں سزا پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ مرادی کہ اللہ کا حکم تو آ چکا، اللہ کی شریعت آ چکی، اللہ کے مطالبات واضح ہیں، اب اس کے مقابلے میں جو لوگ اعراض کر رہے ہیں، عقل کو ترجیح دینے کی کوشش کر رہے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہ رہے ہیں، جن کی نگاہوں میں امیر کے لیے حکم الگ ہو، غریب کے لیے حکم الگ ہو، جن کی نگاہوں میں امیروں کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھنا تو صحیح ہو اور غریبوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، کیا یہ ایسا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ تو فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے حکم دینے کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے پورے کا پورا رکوع، ہم نے دیکھا 7واں رکوع سورۃ المائدہ کا، بار بار اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے کرو، جاہلیت کے حکم کی بات نہ کرو، سب سے بہتر حکم اللہ کا ہے، اس کو فالو کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے احکامات کو نافذ کرو، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو عمل کے اعتبار سے یہ کفر ہے، شرک ہے، فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔
اللہ ہمیں اپنے احکامات پر یقین عطا فرمائے اور ذاتی زندگی میں بھی ان پر عمل کرنے اور اجتماعی معاملات میں بھی ان احکامات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اور ہدایات دی جا رہی ہیں اہل کتاب کے ضمن میں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دلی دوستیاں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے دلی ہمدردی والی دوستیاں اختیار کرو۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو ان سے دوستی اختیار کرے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ بالکل واضح آیت اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک اسلامک گورنمنٹ کے لیے جو بھی اس کی فارن پالیسی ہے اس کا بھی ایک اہم اصول ہے۔ مسلمانوں کی دلی ہمدردی والی دوستیاں، قلبی لگاؤ والی دوستیاں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ غیر مسلموں سے اس سے سلوک کرنے کی تلقین ہے، ان کو دین کی طرف بلانا ہے تو افہام و تفہیم کے لیے اچھا سلوک کیا جائے، تجارت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن قلبی لگاؤ والی دوستی جس میں انسان اپنا راز بھی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، دوسرے سے اپنے معاملات کے اندر مشورے بھی لیتا ہے، اپنے منصوبے سے بھی ان کو آگاہ کرتا ہے، ایسی دوستی مسلمانوں کے لیے صرف جائز ہے کہ وہ مسلمانوں سے کر سکتے ہیں، کفار سے نہیں کر سکتے۔ یہاں یہود و نصارہ سے اس قسم کی دوستی کی ممانعت کی گئی۔ فرمایا کہ جو ان سے دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایمان کا مطالبہ یہ کہ جڑے رہو ایمان والوں کے ساتھ۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ آیت نمبر 81 میں، اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 81 میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہو تو کافروں سے دوستیاں نہیں ہو سکتی۔ تو گویا یہود و نصارہ سے دوستیاں کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ یہ ہے جو رہنمائی یہاں پر دی جا رہی ہے۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اس آیت کے اس حصے کے متعلق نوٹ فرمائیے، یہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی اللہ رب العزت کی جو اس دور میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ورنہ تو قرآن کہتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 64 میں کہ ان کے درمیان تو دشمنیاں ہیں، یہود و نصارہ کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان، لیکن یہاں اس مقام پر کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یہ پیشن گوئی اس معنی میں تھی کہ گزشتہ 20ویں صدی میں ہم نے دیکھا کہ پوپ نے، عیسائیوں کے بہت بڑے پوپ جن کا انتقال ہو گیا، یہودیوں کو معاف کر دیا اور ویٹیکن سے فتویٰ دے دیا گیا کہ یہود پر عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دینے کا کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ گٹھ جوڑ ان کا پیدا ہوا، اور سب سے بڑی ان کی مذہبی اتھارٹی نے یہودیوں کو بری الذمہ قرار دے دیا ان تمام سازشوں سے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی تھی۔ کہاں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ خدا مانتے ہیں، اور کہاں یہودی ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناجائز اولاد قرار دیتے تھے، معاذ اللہ، اور کہاں یہ دوستیاں کہ پوپ صاحب نے جو ہے وہ یہودیوں کو بالکل معاف کر دیا۔ اس دور میں یہ گٹھ جوڑ ہوا۔ اللہ کا کلام برحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، خبر ما بعدکم، اس قرآن میں تمہارے بعد کے لوگوں کی خبریں۔ یہ پیشن گوئی 20ویں صدی میں جا کے ہمارے سامنے آئی، ان کا گٹھ جوڑ ہمارے سامنے اس دور میں آیا ہے۔ ادروائز ان کے ہاں شدید دشمنی اور اختلافات رہے ہیں، جس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 14 میں بھی ہے اور انشاءاللہ آیت نمبر 64 میں بھی آئے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے تمہارے، یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے کبھی۔ چنانچہ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں، لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تو ان کی دوستیاں درست نہیں ہیں۔
بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو کوئی ان کی دوستی اختیار کرے گا، فإنہ منہم، بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس دور میں منافق تھے جو مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ سے دوستیاں اختیار کرتے تھے تاکہ اپنے مفادات کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ آیات وہ آیات ہیں کہ جو قرآن حکیم کا زندہ اور جیتا جاگتا معجزہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ آج بھی وہ دور ہے، بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو اپنے مفادات زیادہ عزیز ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو، یہود و نصارہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، قرآن نے کہا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ یعنی بیماری ہے نفاق کی، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ انہی میں دوڑتے چلے جاتے ہیں، انہی سے تعلقات قائم کرتے ہیں، یقولون کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، اب اللہ کا تبصرہ ہے تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے ان کو برباد کرنے کا، ان کو مٹانے کا، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، تو وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے منافقین سے کہ تم جو ان سے دوستی اختیار کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تمہارے مفادات محفوظ ہو جائیں گے، تو ممکن ہے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے اور یہود اور نصارہ مغلوب ہو جائیں، جیسا کہ ہوا آگے چل کر، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور فیصلہ فرما دے یہود و نصارہ کے حوالے سے، تو تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا، تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ گویا تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کی توقعات اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں، وہ اپنے دنیا کے مفادات کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں، اپنا ایمان بیچتے نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ انہیں مغربی تہذیب زیادہ پسند ہو گئی ہے۔ یہود و نصارہ کی کوششیں جو وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے، آج وہ بظاہر احوال کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آج ہماری معاشرت، آج ہمارا رہن سہن، آج ہماری گیدرنگز بتا رہی کہ آج ہمارے عوام الناس کی عظیم اکثریت نے ان کی جو بھی سویلائزیشن ہے، جو بھی ان کی معاشرت اس کو اختیار کر لیا۔ اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی سطح پر جا کر دیکھیں تو وہ اسی میں عافیت سمجھ رہے ہیں آج کہ یہودیوں یا نصرانیوں ان کی آشیرواد ہمیں حاصل ہو جائے تاکہ ہماری کرسی، ہمارے مفادات محفوظ ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی ان آیات پر یقین عطا فرمائے کہ فیصلہ گل اختیار اللہ کا ہے، وہ چاہے تو تمام یہود و نصاروں کو مغلوب کر دے۔ تو اہل ایمان کو ڈرنا چاہیے اس روش سے کہ کہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اور ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی طرف نہ چلے جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا بہت بڑا خسارہ ہوگا جس میں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان لانے والے کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے؟ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال اکارہ چلے گئے، ان منافقین کی ساری محنت ناکام ہو گئی۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کا بیان فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے دین قبول کر لیا اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو، دین کا سرے سے ہی انکار کر دے، دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کر دے یا دین کی محنت سے انکار کر دے، یہ پیچھے ہٹ جانا یہ ارتداد ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے انتہائی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، قبول کر کے انکار کر دے گا بالفرض، یا دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کر دے گا، یہ عقیدے کے اعتبار سے ارتداد ہے کہ انسان دور ہٹ گیا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک وقت آیا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، ان کے خلاف قتال کیا۔ یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے سامنے دین کے تقاضے آئیں اور وہ عملی اعتبار سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، عملی اعتبار سے ارتداد اختیار کرنا شروع کر دے۔
اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اپنے دین پر پورا یقین عطا فرمائے اور اس کے آنے والے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ان قریب ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان پر بڑے نرم ہوں گے اور کفار پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اس کے دین کے لیے محنت کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اگر تم اللہ کے دین کے لیے محنت نہیں کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، اسے چھوڑ دو گے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ یہی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر اے لوگوں تم روگردانی کرو گے، اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، اس کے لیے محنت نہیں کرو گے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے اگر تم نے دین کو فراموش کر دیا، تم نے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اگر تم نے دین کے لیے محنت نہیں کی، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اب ان کی صفات کا بیان آیا ہے۔ نمبر 1، اللہ سے معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ نمبر 2، بندوں سے معاملہ یہ ہوگا کہ اہل ایمان پر بڑے نرم دل ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے، اس سے کہ یہ کافر ہیں جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ظلم معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان پر نرم اور کفار پر شدید ہوں گے۔ یہی بات آئی ہے سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اہل ایمان کا وصف ہے کہ وہ کافروں پر بڑے شدید ہوں گے اور اہل ایمان کے حق میں بڑے نرم ہوں گے۔ تیسری بات، دین کے حوالے سے ان کا رویہ یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے اللہ کے راستے میں، اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اس کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے۔ اور نمبر 4، ان کا رویہ یہ ہوگا کہ اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے، جو حق ہوگا بیان کریں گے، جو حق ہوگا اس پر عمل کریں گے اور اس پر ڈٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ارتداد سے بچ سکیں اور اللہ کے فضل کو حاصل کر سکیں۔ فرمائے کہ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 51 میں منع کیا گیا تھا یہود و نصارہ کی دوستی سے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اصل دوست کون ہیں۔ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے ولی، تمہارے دوست تو اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں کا تعلق اللہ سے ہی ہوگا، ایمان لانے والوں کی وفاداری اللہ کے رسول سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں کا تعلق ہوگا، ان کی محبتیں ہوں گی، ان کی دوستیاں ہوں گی ایمان لانے والوں سے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، نماز ادا بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی عاجزی ہے، کوئی تکبر نہیں دلوں میں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہو گئے، عاجزی ہے، نہ معلوم کہ اللہ قبول کرے کہ نہ کرے، ڈرتے رہتے ہیں عمل کرنے کے بعد بھی کہ کہیں یہ عبادات رد نہ ہو جائیں، تو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوستی اختیار کرے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان سے جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ ان کے متعلق کہا گیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے
اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل ایمان سے دوستی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق و کھیل بنا لیا ہے ان سے دوستیاں اختیار نہ کرو، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، وہ لوگ کہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی کفار میں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی اور کفار کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم اے مسلمانوں نماز کے لیے پکارتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو اسے ایک مذاق و کھیل ٹھہراتے ہیں۔ مفسرین نے کچھ واقعات اس آیت کے ذیل میں نقل کیے ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے کئی لوگوں نے بارہا نماز کے موقع پر جب اذان دی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا۔ فرمایا کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے یہی دشمنی رکھتے ہو، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے قبل نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تم ہم سے دشمنی اختیار کرتے ہو صرف اس بنیاد پر کہ ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں، ہر وحی پر ہمارا ایمان ہے، اور تمہاری دشمنی محض اس بنیاد پر ہے کہ تم ہماری کتاب کو نہیں مانتے۔ تو خود سوچو، زیادہ روادار ہم ہیں کہ تم ہو، زیادہ براڈ مائنڈڈ ہم ہیں کہ تم ہو۔ ہم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، اور تم حسد کی وجہ سے انکار کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا غور کرو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ بات جو بدلے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری ہے اللہ کے ہاں؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ اب یہ یہود کا ذکر آ رہا ہے۔ وغضب علیہ، اور اس پر اللہ نے غضب فرمایا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بنا دیے بندر اور خنزیر۔ اس کا کوئی ذکر آئے گا سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں انشاءاللہ۔ وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی، شیطان کی عبادت کی۔ یہاں غور فرمائی کہ یہود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے جو سزائیں آئیں ان کا بیان ہے، اور کہا گیا کہ انہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ طاغوت شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اور طاغوت ہر وہ فرد، ادارہ، حکومت جو اللہ کے مقابلے میں اپنے قانون کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ عبادت کے وسیع مفہوم کو ظاہر کر رہی ہے یہ بات عبادت کے وسیع مفہوم کو ظاہر کر رہی ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ کسی کی بات کو تسلیم کر کے اس کی بات کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کی عبادت یہ کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور زندگی کے تمام امور میں اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ شیطان کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی پٹی پر عمل کیا جائے۔ طاغوت کی عبادت یہ کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون پر عمل کیا جائے جو انسان نے بنایا ہو۔ یہ ہے عبادت کا وسیع مفہوم۔ ورنہ جن لوگوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ کو ہی کل عبادت سمجھ لیا ہے، تو شیطان کے لیے آج تک کسی نے نماز ادا نہیں کی، شیطان کے لیے کسی نے روزہ تو نہیں رکھا۔ تو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ بڑی بڑی عبادات ہیں، یہ پلرز آف اسلام ہیں، موڈز آف ورشپ ہیں، لیکن کل عبادت نہیں ہے۔ کل عبادت یہ کہ زندگی کے تمام امور میں اللہ کے حکم کے سامنے بندہ اپنے آپ کو جھکا دے۔ فرمایا اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے منافقین میں سے ان لوگوں کا کہ جو شعوری منافق تھے یہود میں سے،
سازش کے طور پر ایمان کا اقرار کرتے تھے دن کے اول حصے میں، اور شام میں جا کے انکار کر دیا کرتے تھے، تاکہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں پر اثر ڈالیں اور انہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں بھی آ چکا ہے، شعوری نفاق کا ذکر۔ فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آئے تھے تو کفر کی حالت میں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور نکلے تو کفر کے ساتھ ہی، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، برا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں نہیں روکتے ان کے درویش اور علماء انہیں غلط بات کہنے سے، انہیں گناہ کی بات کہنے سے اور ان کو حرام کھانے سے۔ یہ ہے جو علماء کا اصل فریضہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے دین پر عمل درآمد کرانے کی دعوت دینا، اور خاص طور پر لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ اصل فریضہ ہے علماء کا۔ ویسے یہ پوری امت کی ذمہ داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، اللہ کی کتاب کے اصل حامل، اللہ کی کتاب کو اصل سمجھنے والے علماء ہوا کرتے ہیں۔ اولین ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کے علماء کے حوالے سے کہا جا رہا ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں اللہ والے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، برا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی بدلنے کی کوشش کرے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں ارادہ کرے کہ اس کو بدلے گا، اور اگر دل میں برائی کے لیے برائی بھی نہیں اور اس کو بدلنے کا ارادہ بھی نہیں تو فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ ایمان اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ یہ اہمیت ہے اللہ کے دین میں برائیوں سے روکنے کی۔ اللہ ہمیں خود نیک عمل کرنے اور نیکی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدی سے بچنے اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مزید یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اشارہ ہے ان کے اس قول کی طرف جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ۔ اور یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب سورۃ البقرہ آیت 245 میں الفاظ آئے تھے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو کبھی کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کبھی کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں۔ اس کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس سے ان پر لعنت کی گئی، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ دن رات خرچ کرتا ہے، جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا اللہ خرچ ہی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے خرچ کرنے سے کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہاں فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس سے ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا، کیونکہ نیت خالص نہیں ہے، اس لیے اب جتنا حق نازل ہوگا ان کی سرکشی میں، ان کے کفر میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا۔
یہ اشارہ یہود کی طرف بھی ہے کہ ان کے آپس کے قبائل میں بھی اختلافات تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمانوں نے ان کے مختلف قبائل کے خلاف اقدامات کیے تو ایک قبیلے نے کسی دوسرے قبیلے کی مدد نہیں کی۔ اور یہ اشارہ اہل کتاب کی طرف مجموعی اعتبار سے بھی ہے کہ ان کے درمیان برسہ برس تک اختلافات رہیں گے۔ چنانچہ 20ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ آپس کے ان کے اختلافات ہیں۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ عیسائیوں کے اپنے درمیان بھی اختلافات رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کی کچھ کتابوں اور ان کے کچھ حصوں کو نہیں مانتے۔ آئرلینڈ کے اندر برسہ برس تک ان کے مختلف فرقوں کے درمیان جنگیں جاری رہیں۔ 2 عظیم جنگیں جو دنیا میں ہوئیں ان میں عیسائی ایک دوسرے کے مخالف بھی صف آرا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب وہ لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، یہ خاص طور پر اشارہ یہود کی طرف۔ کئی جنگیں جو مشرکین نے لڑی انہوں نے ہی بھڑکانے کی کوشش کی تھی، خاص طور پر غزوہ احزاب کے موقع پر بھی انہوں نے سازش کی۔ فرمایا کہ جب وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اطفاء اللہ اسے بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اپنی آیات کا ہمیں فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔